تو قرآن کریم کی صورتیں جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہیں، بعض مکی کہلاتی ہیں اور بعض جو ہے وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ یہ دو حصوں پر تقسیم کس طرح ہوئی ہیں؟ یہ دراصل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ زندگی جو نبوت کی زندگی ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ابتدائی 13 سال مکی زندگی کہلاتی ہے اور آخری 10 سال مدنی زندگی۔ قرآن کریم کی جو صورتیں یا جو آیتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، ان کو مفسرین کی اصطلاح میں مکی کہتے ہیں۔ مکی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہوں، بلکہ مکی کا مفہوم یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی، اور مکی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے تک ہے۔ پھر وہ سورت چاہے مکہ معظمہ شہر میں اتری ہو، چاہے مکہ معظمہ کے ارد گرد کسی علاقے میں اتری ہو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہو اور مکہ معظمہ سے دور کسی جگہ اتری ہو، اس سے باس نہیں ہے۔ ہجرت سے قبل جو صورتیں یا آیات اتری ہیں وہ ساری کی ساری اصطلاح مفسرین میں مکی کہلاتی ہیں۔ جس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت کر لی، پھر آپ کی زندگی مدنی بن گئی۔ اب جو آیات ہجرت کے بعد اتری وہ مدنی کہلاتی ہیں، چاہے وہ مدینہ منورہ میں اتری ہوں، چاہے مدینہ منورہ سے باہر کسی اور جگہ اتری ہو۔ حتیٰ کہ اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر کے مکہ معظمہ میں تشریف لائے ہوں اور مکہ معظمہ بھی اگر کوئی صورت اتری ہو ہجرت کے بعد، تو اصطلاحی طور پر وہ مدنی ہی کہلائے گی، مکی نہیں کہلائے گی۔ تو دونوں قسم کی صورتوں کی تقسیم کا مدار اس بات پر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل جو صورتیں اتری وہ مکی کہلائیں گی، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں یا جو آیات اتری وہ مدنی کہلائیں گی۔ تو سورہ فاتحہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے مکیہ، جس کا مطلب ہے یہ مکی زندگی میں اتری۔ یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے جو ابتدا میں اتری۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس کا نزول مکہ معظمہ میں ہوا اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس کی عظمت کے طور پر اس کو مکی بھی کہا جاتا ہے اور مدنی بھی کہا جاتا ہے، لیکن معروف یہی ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ مکی ہے۔ الفاتحہ اس کا نام ہے، اس کو الفاتحہ اس لیے کہا گیا کہ قرآن کریم کا افتتاح اس کے ذریعے کیا گیا۔ افتتاح کے معنی ہے ابتدا کرنے کے، فتح کرنے کے۔ قرآن کریم کا افتتاح جمع کرتے وقت چونکہ اسی کے ساتھ ہی کیا گیا، اس لیے سورت کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے متعدد نام آئے ہیں حدیث شریف میں۔ فاتحہ کہنے کی وجہ قرآن کریم کا افتتاح ہو رہا ہے، یہ قرآن کریم کی ابتدا میں ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ بہرحال اس کا نام ام الکتاب، ام القرآن یہ بھی ہیں۔ اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں شفا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ باطنی امراض سے تو شفا ہے ہی، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے نا ہدی و شفا، سورہ حامیم سجدہ میں ہے۔ تو اس میں غور کریں گے تو دل کے اندر مستقل قسم کے جو روگ ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، ان سے بھی یہ شفا ہے۔ حسد سے، بغض سے، دل کے اندر جو دیگر امراض ہیں ان سب سے یہ سورت شفا ہے۔ اور صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ اس سورت کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، جس سے بیمار کو شفا حاصل ہوا کرتی تھی۔ اور ابھی بھی عاملین جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی اس عظمت کو جانتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے دم وغیرہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس سورت کا ایک نام ہے سورت تعلیم المسئلہ، سورت تعلیم المسئلہ، یعنی قرآن کریم کی یہ سورت سوال کرنے کی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگنا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی، حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کیا گیا، تو جو دعا اس انداز کے ساتھ ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے طور پر یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے۔ ٹھیک ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جو یہ مانگے گا۔ تو ابتدائی آیات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے طور پر ہیں، اور آخری آیات بندے نے اپنی حاجت کے طور پہ اللہ کے دربار میں پیش کرنی ہے۔ تو جب حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں درخواست پیش کی جائے تو دعا قبول ہوگی۔ اسی لیے عام طور پر بھی دعا کرنے سے قبل سورہ فاتحہ کا پڑھنا معمول ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے بعد دعا کی جائے۔ تو چونکہ روایات صحیحہ کے اندر آیا ہے کہ جب انسان یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، کہ میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جو وہ مانگے۔ تو ایسے وقت میں وہ دعا اقرب الی الاجابہ ہو جاتی ہے، یعنی قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔
اب ہم پڑھتے ہیں ایک ایک آیت کے ساتھ اس کا مطلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی مباحث آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات کمال جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ اللہ رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، العالمین سب جہانوں کو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس پہلی صورت میں اپنا تعارف کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت میں کیا فرمایا ہے؟ کروایا ہے اپنا تعارف، رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، تربیت کرنے والا، جس کو ہندی زبان میں پالن ہار کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں پروردگار۔ پالن ہار یعنی تربیت کرنے والا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ابتدا سے لے کر اس کی مصالح کی رعایت رکھتے ہوئے، حکمت کی رعایت رکھتے ہوئے، بڑھاتے ہوئے اس کو کمال تک پہنچا دینا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور اس کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اور کمال تک پہنچانے کے درمیان میں جتنی ضروریات ہیں ان سب کو پورا کرنے والی ذات بھی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے جی، رب کا مطلب سمجھ آ گیا، پالن ہار، پالنے والا۔ آگے ہے عالم۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم یہ عالمین یا عالم کی جمع ہے۔ ستاروں کا عالم، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات، جس طرح سے آپ کہتے رہتے ہیں اس کائنات کے اندر کروڑہا عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انواع کے بنائے، مختلف اجناس کے بنائے، ان مختلف انواع اور اجناس کے اعتبار سے یہاں جمع آ گئی، ورنہ اصل کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، یاد رکھیں وہ سب عالم ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہے۔ تو عالمین جمع لا کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے، کسی جنس کا ہو، کسی نوع کا ہو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ یعنی ساری کائنات اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور دنیا جہان میں جو کچھ موجود ہے سب اللہ کا محتاج ہے۔ پھر آگے دو لفظ استعمال ہوئے، رحمت یعنی رحیم، الرحمن اور رحیم۔ یہ دونوں لفظ رحمت سے ماخوذ ہیں، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ رحم۔ لیکن رحمان کے اندر عموم رحمت کی طرف اشارہ ہے، اور رحیم کے اندر کمال رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ تو رحمان کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر اس اعتبار سے ہے کہ اس کی رحمت بہت عام ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کو شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں بولا جاتا۔ رحمان کا لفظ، رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ اور رحیم میں ہوتا ہے کمال رحمت، یعنی کامل طریقے سے کسی پر رحمت کرنا۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں پوری طرح سے اپنے بچے پر رحمت کرے، مہربان ہو، باپ کامل طریقے سے اپنے بچے پر مہربان ہو۔ تو یہ جو رحیم کی صفت ہے یہ غیر کے لیے بھی ثابت ہے، اور رحمان کی صفت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ثابت ہے۔ آپ کو سورہ توبہ کی وہ آیات یاد ہوں گی جس میں نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ٹھیک ہے کہ یہ مومنوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ تو مومنوں کے لیے بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو رحمان کا لفظ صرف اللہ کے لیے، اور رحیم کا جو لفظ ہے وہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے فرمایا گیا مالک یوم الدین، کہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ یوم دین سے مراد ہے قیامت کا دن، یعنی قیامت کے دن کا مالک رب ہے۔ آگے فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اشتراک کے معنی ہوں گے تو ترجمہ بنے گا آپ سے بھی، آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں، جبکہ اشتراک کی یہاں معنی نہیں ہے، اردو میں حصر کے لیے آیا، اس کا مطلب ہے آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کوئی اور دوسری ایسی ذات نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کے شروع میں ایک لفظ چھپا ہوا ہے جو مفسرین ہی سمجھ سکتے ہیں، اور وہ ہے قولو۔ قولو کا مطلب ہوتا ہے کہو، کیا کہو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں یوں ابتدا ہے قولو، یعنی اللہ فرما رہے ہیں پڑھو، کہو کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ پچھلی صفات کا ایک طبعی اقتضا ہے کہ جب سب صفات کاملہ اسی میں ہوں، یہ تو اس کا ذاتی کمال ہوگا، اور رب العالمین اور رحمان رحیم وہی ہے۔ اللہ کی یہ اضافی کمال ہے، مخلوق کے ساتھ اس کا ربوبیت کا تعلق ہے، مخلوق کے لیے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ ٹھیک ہے،
اور اللہ رب العزت نے فرمایا، جب ہم اللہ کے حضور کہتے ہیں نا ایاک نستعین، کہ ہم تجھ ہی سے عبادت مانگتے ہیں، کس بارے میں آپ تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، کس بارے میں مدد طلب کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ زندگی کے ہر معاملے میں، کیونکہ جب پیدا کرنے والا وہی، ہر قسم کی صفات دینے والا وہی، تو ہر قسم کے ہونے نہ ہونے کا اختیار بھی اسی کو ہے. صحیح ہے؟ تو ہمارے اسباب ہمارے موافق چل رہے ہوں تب بھی ہمیں اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اسباب ہمارے مخالف چل رہے ہوں تب بھی اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی ہے. کیا مدد طلب کی ہم نے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اس میں بھی قولو لفظ چھپا ہوا ہے، کہو. یعنی اللہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ مانگو اس طرح، مجھ سے مانگو اس طرح کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی پیچ و خم نہ ہو، کوئی خوف و خطر نہ ہو، ایک جگہ سے انسان چلتا ہے دوسری طرف پہنچ جاتا ہے. تو گویا صراط مستقیم وہ ہے جو مسافت کے لحاظ سے بھی مختصر ہو، جس میں محنت تھوڑی کرنی پڑے، مقصد تک جلدی پہنچ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ مفہوم یہ بھی ہوا کہ بے خوف و خطر ہو، اس پہ کوئی خوف و خطر بھی نہ ہو. ورنہ اگر آپ ایک مختصر راستہ لیں لیکن اس میں خوف و خطر ہو تو وہ صراط مستقیم نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت سے ایسا راستہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا جو صراط مستقیم ہو. پھر فرمایا گیا کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جن کا پر آپ کا انعام ہوا، یعنی ایسے لوگ جن پر آپ نے انعام کیا. اب سوال پیدا ہوتے ہیں انعمت علیہم کا مصداق کون ہے؟ کہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا کرم ہوا. تو منعم علیہ لوگ یعنی جن پر اللہ کا انعام ہوا. دوسری جگہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں بتایا گیا وہ لوگ کون ہیں. وہ فرمایا گیا نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ 4 گروہ ہیں طالبات. سورہ فاتحہ میں ہم جو کہتے ہیں نا انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا، وہ 4 طرح کے لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ لوگ منعم علیہم ہیں. منعم علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا. تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. یہ راستہ ہمارے سامنے واضح فرما، نبیوں والا راستہ، صدیقین والا راستہ، شہداء والا راستہ، صالحین والا، نہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ ناراض ہوئے، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. اب یہ سوال ہے انعمت علیہم، تو واضح ہو گیا 4 طرح کے گروہ ہیں. غیر المغضوب جن پر آپ غضبناک ہوئے، ولا الضالین اور جو گمراہ ہوئے. یہ کن لوگوں، یہ کون لوگ ہیں؟ اس سے کون سے لوگ مراد ہیں جن پر تیرا غضب کیا گیا یا جو بھٹکے ہوئے ہوں؟ اور ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے کہ مفسرین نے دونوں قسم کے لوگوں کے درمیان فرق کیا ہے، مغضوب علیہم کے درمیان بھی اور ضالین علیہم کے دوران بھی. صراط مستقیم سے جو انسان پھسل جاتا ہے نا، وہ 2 وجہ سے پھسلتا ہے. نمبر 1 جہالت کی وجہ سے، یعنی سیدھا راستہ معلوم ہی نہیں ہے، غلط راستے پہ چل دیا. جسے مسئلہ معلوم نہ ہو اور انسان غلط عمل کرے نا، یہ جہالت ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ صحیح راستہ تو معلوم ہوتا ہے لیکن جان بوجھ کر دوسرا راستہ اختیار کر لینا. تو جہالت کی بنا پر جو صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں وہ غالین کا مصداق ہے، اور جو جان بوجھ کر صراط مستقیم کو چھوڑ دیتے ہیں وہ مغضوب علیہم ہیں. تو تاریخی طور پر عیسائی لوگ جو ہیں نا وہ غالین ہیں، عیسائی لوگ ہیں غالین، اور یہود ہیں مغضوب علیہم. یہود ہیں مغضوب علیہم یعنی ان پر اللہ غضبناک ہوئے، اور جو عیسائی ہیں وہ غالین یعنی ان پر یہ گمراہ ہوئے. تو اللہ رب العزت سے ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہود کے راستے سے بھی ہمیں بچا اور نصارہ کے راستے سے بھی ہمیں بچا. یہاں الحمدللہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دی. اب الحمدللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں اور یہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی ہے. سورت کا نام البقرہ ہے. صحیح روایات میں آیا ہے یہ نام اس واقعے کی وجہ سے ہے جو چند رکوع کے بعد ذبح بقرہ کا آئے گا. بنی اسرائیل کو ایک گائے کی ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. وہ واقعہ چونکہ سورت میں مذکور ہے تو اس لیے اس سورت کو کہا جاتا ہے بقرہ. یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے. اس میں جو پہلی 5 آیات ہیں اس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اس کا ترجمہ الف لام میم ہی ہے۔ ذالکا یہ کتاب، ذالکا یہ الکتاب کتاب، لا ریبہ نہیں ہے شک فیہ اس کتاب میں، ہدن یہ کتاب ہدایت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بما اس پر انزل الیک جو آپ پر نازل کیا گیا، وما اور اس پر انزل جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلوں پر، وبالآخرۃ اور آخرت پر ہم یوقنون وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت میں ہیں، واولئک هم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو مقصد کو پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے، اور یاد رکھیں میں اس کا آپ کے سامنے ایک اجمالی تعارف کروا دوں کہ احکام الہیہ میں بھی اس صورت میں باقی صورتوں کے مقابلے میں زیادہ احکام ہیں۔ عقائد کے متعلق بھی ہیں، عبادات کے متعلق بھی ہیں، معاملات کے متعلق بھی ہیں، معاشرت کے متعلق بھی ہیں، اخلاق کے متعلق بھی ہیں، دین کے جتنے شعبے ہیں ان کے بارے میں ہدایات اس صورت میں باقی صورتوں کے مقابلے میں زیادہ دی گئی ہیں۔ ابتدا میں ایمانیات کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد منافقوں کا ذکر ہے۔ ان تینوں طبقوں کو ذکر کرنے کے بعد اجتماعی طور پہ تمام انسانوں کو خطاب کر کے ایمان کے اصول بیان کیے گئے۔ توحید، رسالت، معاد اور ایمان کے اندر بنیادی حیثیت جو ہے ان تین چیزوں کی ہے، یعنی توحید کی، رسالت کی اور مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی طرف لوٹنے کی، وہ اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ پھر انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات اور احسانات ہیں اس کا ذکر ہے۔ روحانی، مادی، زمین اور آسمان کا پیدا کرنا اور ان میں نعمتوں کا قائم کرنا، ثابت کرنا، یہ مادی نعمتیں نا۔ اور روحانی نعمتیں کیا ہیں؟ حضرت آدم کے واقعے کے ضمن میں روحانی نعمتوں کو بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے علم و شرافت کے ساتھ آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی، تو بنی آدم کو خطاب کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکام کو مانو جس نے تمہیں اس طرح روحانی اور جسمانی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر بنی آدم میں سے خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو خطاب شروع کیا جائے گا، چونکہ مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کا واسطہ بنی اسرائیل سے پڑا تھا، اور یہی طبقہ اس وقت اہل علم تھا، ان کے اثرات تھے، تو انہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دی جائے گی، اور جس قسم کی انہوں نے شرارتیں اور بد اخلاقی اختیار کر رکھی تھی ان کے اوپر تنقید کی جائے گی۔ تو آدھی صورت تقریباً اسی قسم کے حالات میں ہے۔ اس کے بعد براہ راست اہل ایمان کو خطاب کیا جائے گا اور ان کو ہدایات دی جائیں گی۔ درمیان میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ آئے گا، اور چونکہ حضرت ابراہیم بنی اسرائیل کے بھی مقتدا تھے، وہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی اقتدا کرتے تھے اور وہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر قرار دیتے تھے، تو اس کا ذکر آئے گا۔ حضرت ابراہیم کا کعبۃ اللہ کے ساتھ تعلق اور پھر قبلہ کے بدل جانے کا موضوع، یہ ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ واضح طور پر آئیں گی۔ اس پوری صورت کا ایک اجمالی خاکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ سورہ بقرہ کی فضائل ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی ترغیب دی اور فرمایا جس گھر میں یہ پڑھی جائے شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اور اس صورت میں ایک آیت جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، وہ قرآن کریم کی تمام آیات کے مقابلے میں افضل آیت ہے۔ اس صورت کے اختتام پر جو دو آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیک، وہ آخر تک، وہ بھی افضل ترین آیتیں ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رات کو وہ دو آیتیں پڑھ لے تو مزید اور اس کو وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ابتدا فرمائی اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الف لام میم سے یہ شروع ہوئی اور وہ ہیں حروف مقطعات، ٹھیک ہے، یہ مقطعات ہیں۔ مقطعات کی مراد اللہ کو معلوم ہے، اور مجھے اور آپ کو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ ہم اس پر توقف اختیار کریں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے اثرار کیا ہیں، اس کے رموز کیا ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں اس کے بارے میں سکوت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ سکوت سے مراد ہے خاموشی اختیار کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا سب سے پہلے یہ کتاب ایسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اور آپ یہ سیکھنے بیٹھے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمارا ایمان پختہ کرنے کے لیے فرمایا دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور شک کرنا بھی نہیں۔ پڑھنی ہے، مکمل سیکھنی ہے، ترجمہ سیکھنا ہے، یا جو اس کے مفاہیم سمجھنے، اس پر پہلے تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا دیکھو یہ ہدایت بھی کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، یعنی متقیوں کے لیے یہ قرآن ہدایت بنے گا۔
متقی لوگ کون ہیں؟ ہدی للمتقین. یاد رکھیں یہ جو قرآن ہے ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کے مفاہیم کو حد الامکان سمجھنے کی کوشش کریں گے ان دنوں میں. لیکن یاد رکھیں متقیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن متقیوں کا نصاب ہے. اگر کوئی شخص متقی بننا چاہتا ہے اور متقیوں والا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ کتاب ایک نصاب کے درجے کی ہے. یہ اس کا کورس ہے. اس کو پڑھو گے اور پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے اور تمہیں وہ کمال حاصل ہو جائے گا جو متقیوں کا ہوا کرتا ہے. اور جب تک اس کتاب کو نہیں پڑھو گے تو اس کتاب کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں جو کسی انسان کو متقیوں کے درجے تک پہنچا دے. تو اس کا مطلب یوں بنے گا کہ جتنا جتنا تقوی پیدا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتا جائے گا. جتنی ہدایت حاصل کرتا چلا جائے گا اتنا ہی تقوی میں ترقی حاصل کرتا جائے گا. پھر فرمایا متقی کون ہوتے ہیں، متقی کیسے ہوتے ہیں. تو اس کتاب سے تعلیمات حاصل کرنے والے جو متقی ہیں اس کا اشارہ کیا سب سے پہلے کہ وہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے. غیب پر ایمان لانا یہ ہے عقیدہ. قرآن میں سب سے پہلے ہمارا عقیدہ درست کروایا گیا کہ مغیبات پر ان کا ایمان صحیح ہوتا ہے. جو باتیں ان کے حواس سے باہر ہوں ان کو وہ رسول پر اعتماد کر کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ملنے کی بنا پر مانتے ہیں. اس میں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، آخرت کے حالات، فرشتے، جو بھی چیزیں ہیں آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن اللہ کے رسول نے ان کی خبر دی، وہ سب اس میں شامل ہوگی. ان کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہو چاہے آنے والے زمانے سے ہو، ایسی حقیقتیں جو اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے بیان کی، ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھی لیکن ہم ایمان لاتے ہیں، یہ متقیوں کی علامت ہے. دوسری چیز فرمائی یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ ہے بدنی عبادت. اور عملی احکامات جتنے بھی ہیں وہ دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، یا ہوتے ہیں بدنی یا ہوتے ہیں مالی. عقائد کا تعلق ہوتا ہے دل سے، اور بدنی معاملات میں سب سے پہلے ہے اقامت الصلاۃ، سب سے بڑا حکم ہے. اسی لیے اس کو ذکر کیا، گویا بدنی عبادت کی اعلیٰ نو کو پیش کیا گیا اور اشارہ جو ہے سب انواع کی طرف ہوا. مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بدنی عبادت بھی کرتے ہیں، اور بدنی عبادت میں سب سے پہلے جس کو ذکر کیا گیا وہ ہے نماز کو قائم کرنا. آگے فرمایا گیا مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے بڑا پیارا اسلوب اپنایا، مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا. اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک آسان کام کر دیا کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں دینا مشکل رہ گئی تو تم یاد رکھو کہ یہ تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ ہے ہی ادھر سے آیا ہوا، اللہ کی طرف سے آیا ہوا. جب ہمارا ہے ہی نہیں تو ہمارے لیے خرچ کرنا کیوں مشکل ہے؟ جب ہے ہی اس ذات کا دیا ہوا تو اس ذات کے راستے میں خرچ کر لینا ہی مناسب ہے. پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی اور اس چیز پر جو آپ سے پہلوں پر اتاری گئی. اس میں تورات، انجیل اور دوسرے مصحف آ گئے جو انبیاء علیہ السلام پر نازل کیے گئے. تو گویا ایمان صحیح کے لیے ضروری ہے کہ جیسے سرور کائنات پر اتری ہوئی چیزوں کو مانا جا رہا ہے ایسے ہی انبیاء سابقین پر بھی ایمان لایا جائے، ان پر اتری ہوئی ہدایات کو مانا جائے. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ تعلیمات حق تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم اور دوسرے انبیاء پر نازل ہوئی. باقی ان کے مطابق عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ ایک علیحدہ بات ہے. تسلیم تو سب کو کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف سے اتری تھی وہ حق تھی. باقی عمل تو قرآن کریم پر ہوگا، جو حقیقت باقی ہوگی اس کو ہم اپنائیں گے. حتیٰ کہ اگر قرآن کی بعض آیات بھی منسوخ ہو جائیں تو باوجود اس بات کے کہ ہم ان کو حق سمجھیں لیکن ان پر عمل نہیں کریں گے. تو عمل ایک علیحدہ چیز ہے اور کسی چیز کو ماننا ایک علیحدہ چیز ہے. اب تورات کو ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور موسیٰ پر اتری ہے، لیکن اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ایک علیحدہ بات ہے. تو اللہ کی کتابوں کا آخری ایڈیشن قرآن کریم ہے. جس چیز کو اس نے باقی رکھا اس پر عمل کریں گے اور جس چیز کو اس نے باقی نہیں رکھا اس پر ہم عمل نہیں کریں گے. اچھا جی، اسی آیت میں ما انزل الیک وما انزل من قبلک، مفسرین کہتے ہیں اس میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے. کسی جگہ بھی متقی ہونے کے لیے ما بعد کے کسی نبی پر ایمان لانے کے متعلق نہیں فرمایا گیا. اگر آقا علیہ السلام کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا تو قرآن میں فرمایا جاتا کہ وہ آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء کی جو احکامات لائے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ کے بعد جو انبیاء آئیں گے وہ احکامات لائیں گے اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن قرآن نے بات کا ذکر نہیں کیا، گویا یہ فیصلہ سنا دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے. عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بھی اس سے واضح ہوئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اور اسلامی عقائد میں انقلابی عقیدہ یہی ہے
کہ جب کسی شخص کا آخرت پر یقین ہو جائے گا اور آخرت کو تفصیل کے تحت سمجھ لے گا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس کی عملی زندگی کا رخ سیدھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب تک یہ عقیدہ نہ ہو اس وقت تک انسان اپنے عمل میں آزاد رہتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ وقت گزارتا ہے. تو اسلامی عقائد میں سب سے بڑا انقلابی عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہے، جس کے ساتھ انسان کے خیالات، رجحانات، عملی زندگی میں تغیر برپا ہوتا ہے. جتنا آخرت کے متعلق عقیدہ پختہ ہو جائے گا، یعنی اس کی تفصیلات کے تحت، اتنا ہی انسان معیشت سے بچے گا، نیکی کرنے کی کوشش کرے گا. پھر اس کو یہ نہیں خیال ہوگا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، مجھے سزا کا ڈر ہے یا نہیں ہے. پھر وہ اللہ کے علم پر مدار رکھ کر اپنی آخرت کی زندگی کی فکر رکھتے ہوئے برے کاموں سے بچے گا، اچھے کام کرے گا، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو. تو انقلابی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، اس لیے اس کو مستقل طور پر علیحدہ ذکر کیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. تو آگے جو ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، آپ برابر ہے ان پر، انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے. وَلَهُمْ، ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم، اور نہیں بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے ہوتے. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے. لیکن وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے. اللہ نے بھی کیا کیا، فزادہم اللہ مرضا، بڑھا دیا اللہ نے ان کے دلوں کی کھوٹ کو. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جو وہ جھٹلاتے ہیں. وَإِذَا، اور جب قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، لا تفسدوا، فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں، الا، آگاہ ہو جو، انہم هم المفسدون، یہ تو فساد برپا کرنے والے ہیں، یہ اصلاح نہیں کرنے والے، بلکہ مفسدون ہے یہ، یعنی یہ فساد برپا کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، اور یہ سمجھتے بھی نہیں، شعور بھی نہیں رکھتے. وَإِذَا، اور جب قیل لہم، ان سے کہا جاتا ہے، آمنو، ایمان لاؤ، کما، جیسے کہ، آمن، ایمان لائے، الناس، صحابہ کرام. قالو، تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما، جیسے، آمن، ایمان لائے، السفہاء، یہ بے وقوف صحابہ. الا، اللہ نے فرمایا، الا، آگاہ ہو جو، انہم ہم السفہاء، یہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور یہ جانتے بھی نہیں کہ یہ بے وقوفوں میں شمار ہوتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا، وَإِذَا، اور جس دن اور جب، وَإِذَا، اور جب، لقوا، ملاقات کرتے ہیں، الذین آمنوا، جب یہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، قالو، تو یہ کہتے ہیں، آمنا، بھئی ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا، اور جب، خلو، یہ تنہائی میں ہوتے ہیں، الی شیاطینہم، اپنے سرداروں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، تو قالو، کہتے ہیں، ان معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن، بے شک ہم تو، مستہزئون، ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کو جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے فرمایا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ویمدہم فی طغیانہم، اور ڈھیل دے دی اللہ نے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اور وہ اپنی سرکشی میں ہی بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے پھرتے ہیں. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالہ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدا، ہدایت بیچ کر. فما ربحت تجارتہم، نہیں نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے. وما کانوا مہتدین، اور وہ لوگ ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں. یہاں تک ہے آیت نمبر 16 آیت تک میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ دیا. اب یہ بات دھیان سے سنیے گا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی مفلحون یعنی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ متقیوں کی صفات کو بیان کیا تھا. ٹھیک ہے، اور متقیوں کو بیان کر کے، متقیوں کی صفات کو بیان کر کے کیا فرمایا، ہم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ان کے مقابل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا،
جب وہ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے تو نہ وہ متقی بن سکتے ہیں، نہ وہ مفلح بن سکتے ہیں، بلکہ وہ مومن کہلانے کی بھی حقدار نہیں ہے۔ یہ لوگ پھر آگے دو طبقوں میں تقسیم ہوئے، جو متقی نہیں ہے نا وہ دو طبقوں میں تقسیم ہوئے، جو متقی نہیں ہے۔ بعض ان میں سے وہ تھے جنہوں نے دل سے بھی قبول نہیں کیا اور اوپر سے بھی قبول نہیں کیا۔ شریعت میں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کافر۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دل سے تو قبول نہیں کیا لیکن اپنی کسی مصلحت سے زبانی طور پہ اقرار کر لیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ مومنوں کی تو صفت میں شامل نہیں ہوں گے۔ اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں انہیں کہتے ہیں منافقین۔ تو پہلا طبقہ تھا متقیوں کا، دوسرا طبقہ جو ہے ان میں وہ لوگ ہیں جو نمبر 2 کافرین ہیں اور نمبر 3 جو ہے وہ منافقین ہیں۔ متقیوں کی صفات اللہ نے بیان کر دی، اب کافروں کی اور اللہ رب العزت منافقوں کی صفات آپ کے سامنے یا ان کے حالات آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ ان الذین کفروا، کفروا کا لفظ استعمال ہوا ہے، کفر کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا، چھپانا، نہ ماننا، یعنی جو کہا کہ وہ لوگ کافر ہیں، برابر ہیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس میں اصل مقصد تو سرور کائنات کو تسلی دینا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کیا آپ محنت کرتے ہیں، آپ نے اپنی تبلیغ میں اور کوشش میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن بعض لوگ اس طرح اڑے ہوئے ہیں کہ کسی صورت میں مانتے نہیں ہیں، تو آپ فکر نہ کیجیے، یہ لوگ ہیں ہی اس قسم کے کہ اللہ کے نزدیک ان کی استعداد ختم ہو چکی ہے، یہ ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ آپ اس فکر میں رہیں ہی نہیں کہ یہ کیوں نہیں مانتے، بس آپ اپنی تبلیغ کرتے جائیں اور ان کے حق میں جو ہے وہ برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ ان کے دلوں پہ مہر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہر کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں میں یہ حق بات کو دیکھ نہیں سکتے اور حق بات کو سن نہیں سکتے، اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں پردے ڈال دیے اور یہ حق بات کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یاد رکھیں، اور اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا، جب یہ چیزیں ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی دنیا کے اندر تو ان پر یہ اثر پڑا کہ نیکی کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر سے نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ داغ نمایاں ہو جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اسی طرح جو برائی کرتا رہے تو سیاہی پھیلتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے قلب کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور سیاہی جس وقت قلب کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ران ہے، قرآن نے فرمایا ہے نا، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ تو دنیا میں ان پر عذاب یہ آئے گا کہ ان کو نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر سے ختم کر دی جائے گی، اللہ کی طرف سے عذاب۔ یہاں تک تو کافرین کا طبقہ تھا جو بیان ہوا۔ تیسرا طبقہ ہے منافقین کا۔ منافقین کون ہوتے ہیں؟ جو یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وہ اصل میں دشمن ہوتے ہیں، یعنی دل میں وہ منافق ہیں، دل میں وہ کافر ہیں، لیکن اپنا ظاہر انہوں نے یہ ظاہر کروایا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، مومن ہیں، تو واضح فرما دیا یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہیں، اور منافق جو ہے ان کا جو انجام ہے وہ کافروں سے بھی برا ہے۔ اماں بلا رہی ہے۔ ہاں ہاں اللہ رب العزت نے بعد میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ جو منافقوں کی بات بیان کی نا میں نے ابھی آپ کے سامنے، منافق مسلمانوں کو یہ وہاں جو مسلمان تھے ان کو یہ شو آف کرواتے تھے کہ بھئی دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم بھی جو ہے وہ مسلمان ہیں، لیکن وہ منافق ہیں، مسلمان نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ نا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی چال بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ چال بازی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے چال بازی کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے چال بازی کرتے ہیں۔ اصل کے اعتبار سے تو ان کی چال بازی مومنوں کے ساتھ تھی، ان کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، دھوکہ دے کر ان کے ضرر سے بچنا چاہتے تھے، مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول اور مومنین چونکہ حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ اللہ کی ہدایات پر چلنے والے ہیں، تو جو ان کے ساتھ چال بازی کا ارادہ رکھتا ہے یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتا ہے، ورنہ منافقین کا جو کردار ادا وہ کر رہے ہیں ان کے دل میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی جماعت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا، ٹھیک ہے۔
کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا من عادى لی ولی فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے، یعنی اس کی عداوت میرے ساتھ ہے، وہ میرا دشمن ہے اور میں اس کا دشمن ہوں، جس کی عداوت میرے ولی کے ساتھ ہو۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ گویا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے یہ، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات برتر ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو، اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے اس دھوکے کا نقصان ان کو پہنچے گا، اللہ کو نہیں پہنچا سکتے، اللہ کی جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ان کے حالات کو، ان کی کیفیات کو اپنے رسول تک پہنچا دیں گے۔ وہ رسول اور اللہ کے جو اللہ والے ہیں وہ تو ان کے ضرر سے بچنے کی تدبیریں کر لیں گے، اس لیے ان کا نفاق اور دوغلا پن جو ہے وہ نقصان انہی کو پہنچائے گا، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو۔ اللہ کو تو پہنچا نہیں سکتے، بہرحال اللہ کے رسول اور اللہ والوں کو بھی پہنچا نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ جو فرمایا نا ان کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری کسے کہتے ہیں؟ بیماری کا لفظ جو ہے وہ صحت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ بیماری اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے اعتدال سے نکل جائے۔ جسمانی بیماری کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، جو انسان کی طبیعت میں اعتدال ہونا چاہیے، گرمی کا، سردی کا، خشکی کا، تری کا، جس اعتدال کی بنا پر انسان صحت مند ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی قوتیں بحال ہوتی ہیں۔ جس وقت انسان اس اعتدال سے نکل جاتا ہے نا تو یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری اگر بڑھتی جائے تو نتیجتاً انسان ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح بیماری روحانی بھی ہوتی ہے۔ قلب کی صحیح کیفیت، یعنی اس میں خلوص ہو، اللہ کے ساتھ محبت ہو، اللہ کے دین کے ساتھ پیار ہو، یہ ایک روحانی صحت ہے۔ جس وقت کوئی شخص اس صحت سے زوال میں آتا ہے تو وہ بیمار ہے، اور یہ بیماری بھی بسا اوقات بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ روحانی موت کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو اس میں نیکی قبول کرنے کی اور برائی سے بچنے کی سرے سے صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت جنید بغدادی اللہ والے وہ فرماتے ہیں کہ دلوں کے اندر جو امراض ہے نا یہ زیادہ تر خواہشات کی پیروی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنی خواہش پر چلتا ہے اور ہدایت کی پیروی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ اپنی خواہشات پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے دل میں نا مختلف اقسام کے عوارض لاحق ہوتے ہیں، جس کو روحانی لحاظ سے بیماری کہا جاتا ہے، اور وہ بیماری روح کو بھی فنا کر دیتی ہے، روحانی موت کا باعث بن جاتی ہے، اور بسا اوقات وہ بیماری جسم کے لیے بھی تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ جیسے یہاں ان لوگوں کے دل کی میں کیا بیماری تھی؟ ایک تو انہوں نے کفر کو چھپا رکھا، اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حسد تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اقتدار کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ دن بہ دن ان کی بیماری کو بڑھائے گا، مسلمان تو ترقی پذیر ہوتے چلے جائیں گے اور یہ اپنے حسد میں جلتے رہیں گے، ان کے دل کے اندر کفر ضد میں آ کر اور بڑھتا رہے گا، روحانی طور پر یہ مریں گے، اور جسمانی طور پر بھی ہر وقت کی جلن، ہر وقت کی گھٹن، ہر وقت کا غم، ہر وقت کا فکر، یہ مستقل ان کے لیے ایک روگ ہو جائے گا نا۔ تو اگرچہ نفاق اور کفر کی بیماری انسان کے اعتبار سے روحانی، اصل کے اعتبار سے یہ روحانی بیماری ہے، لیکن اس کے نتیجے میں حسد، غم، گھٹن مومنوں کی طرف سے دیکھ دیکھ کر دل کے اندر ہر وقت یہ ان کے جسم میں بھی ایک تکلیف رہے گی اور ان کے دل میں بھی رہے گی۔ تو اللہ نے بھی کیا فرمایا فزادہم اللہ مرضا، کہ زیادہ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں، یعنی آئندہ بھی ان کا مرض بڑھتا رہے گا۔ کیسے؟ کیونکہ مسلمانوں پر تو زوال آئے گا نہیں، مسلمان ہر وقت ترقی پذیر ہوں گے، جب ترقی پذیر ہوں گے تو یہ مزید ان کو دیکھیں گے جلیں گے، اور اپنی اسی حسد کی آگ کے اندر جو ہے وہ بھٹکتے رہیں گے، اور ان کا یہ جو مرض ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور آگے کی کیا فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكسبون، بسبب اس کے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے مراد ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے ان کا ایمان نہیں ہے، نہ اللہ پر نہ یوم آخرت پر، لیکن جھوٹ بولتے ہیں۔ آمنا باللہ وبالیوم الآخرین کہتے ہیں، وبالیوم الآخر کہتے ہیں، اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی دردناک عذاب ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب لا تفسدوا فی الارض، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو حالات ٹھیک کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جو کچھ کرتے ہیں ان کی نیت میں یہ نہیں تھا کہ ہم فساد مچاتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہوگی کہ فساد فساد ہی ہے، چاہے کوئی نیک نیتی کے ساتھ کیوں نہ کرے، کرنے والے کی نیت نیک ہی کیوں نہ ہو تو بھی وہ مفسد ہے۔ ٹھیک ہے، جب کوئی کہ میں نیک نیتی سے کر رہا ہوں لیکن فساد فساد ہی ہے۔ فساد کیسے ہے؟ یاد رکھیے، فساد فی الارض ظاہری طور پہ تو ڈاکہ، چوری، قتل و غارت، بدماشی، لڑائی جھگڑے، ایک تو فساد یہ ہے۔
اور ایک فساد فی الارضی باطنی ہوتا ہے، یعنی سارے کے سارے اللہ کے احکام کے پابند ہو جائیں، اور اللہ کے قانون کی پابندی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں امن و سکون عام ہو جائے گا، انسانوں کے دلوں میں خوف خدا قائم ہو جانے کی وجہ سے ہر شخص دوسرے کا حق پہچانے گا اور کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ یہ ہے ایک اصلاحی صورت کہ لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کیا جائے، ایمانی جذبے ابھارے جائیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کرائی جائے، جو قانون ہر شخص کی مصلحت کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ نے بنائے۔ یہ ہے دنیا میں، زمین میں اس سے فساد نہیں، اصلاح پیدا ہونا۔ لیکن جو اس کے برعکس کرے گا گویا وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ میں نے آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے کہا الناس سے مراد صحابہ کرام جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص اور محبت کا تعلق رکھتے تھے اور وہ اس معاشرے کے اندر نمایاں تھے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح سے وہ لوگ ایمان لائے، یعنی جس طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلص صحابہ کرام ساتھ ہی مان لائے، تم بھی اس طرح ایمان لاؤ۔ اس ایمان کے تقاضے سے سرور کائنات کے ساتھ ہی رہو، دوسروں کے ساتھ تعلق ترک کر دو، یہ معیار تمہارے سامنے ہے۔ یعنی جس طرح سے یہ مخلص ہیں تم بھی اس طرح ہو جاؤ۔ گویا ان کے سامنے ایمان کے لیے حصی کسوٹی اللہ ایک جو ہے وہ حصی کسوٹی اور ایک معیار قائم کر دیا گیا ہے کہ ایمان لائیں تو ایسا لائیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح یہ مخلص ہیں تم بھی اس طرح ہو جاؤ۔ تو آپ کے سامنے یہ عرض کری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں انہیں معیار قرار دیا گیا کہ تمہارے سامنے معیار ہے، جس وقت یہ مخلص ہیں تم بھی اس طرح ہو جاؤ، یعنی جس طرح وہ ایمان لائے ہیں تمہیں بھی اس طرح ایمان لانا ہے، یعنی ایک معیار قائم کر دیا۔ ایمان صحیح وہی ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کے مشابہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی لوگوں کے سامنے اسی طبقے کو معیار قرار دیا گیا، اور جو آپ پر ایمان لے آیا اور صحابہ کرام جس طرح اخلاص اور محبت کے ساتھ لایا، اسی کا معیار جو ہے وہ بطور، اسی کا جو ایمان ہے وہ بطور معیار پیش کیا گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے ابھی بھی موجودہ دور میں بھی یہ اس بات پر اجماع ہے کہ عقیدے کی صحت اور عمل کی صحت کو پرکھنے کا ذریعہ یہی ہے کہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام نے اس عقیدے کو کس انداز میں اختیار کیا ہے، اس عمل کو کس طرح کیا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کے الفاظ کو لے کر اس میں کوئی ایسا عقیدہ نکالنا چاہتا ہے جو صحابہ کرام نے قرآن سے نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، یہ ایک اہم بات ہے، یعنی قرآن پاک کے الفاظ کو لیتا ہے لیکن کوئی ایسا عقیدہ بیان کرتا ہے جو صحابہ نے بھی نہیں سمجھا قرآن کے الفاظ سے، سرور کائنات کی تعلیم سے انہوں نے اخذ ہی نہیں کیا ایسا کوئی عقیدہ، تو اگرچہ ظاہری طور پہ وہ کتنا بھی اس کو معیار، وہ کتنا بھی اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے لیکن وہ باطل ہے، حق پر نہیں ہے۔ یہ معیار ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ اپنے عقیدے کو اور اپنے عمل کو انہی کے عقیدے اور عمل پر پرکھا جائے گا۔ اگر ہمارا ایمان، ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال صحابہ کرام کے طرز کے مطابق ہے تو صحیح ہے، اگر مطابق نہیں ہے تو صحیح نہیں۔ تو یہاں یہی بتایا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح کے لوگ ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ یہ بات اپنی مجلسوں میں کہتے تھے یا وہ بعض مساکین غربا کے سامنے کہہ دیتے تھے، علی الاعلان یہ بات نہیں کہتے تھے کہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہیں، وہ یا تو مساکین غربا کے سامنے اپنی مجالس میں کہتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے سفہاء، سفہاء کا ویسے مطلب ہوتا ہے نادان، خفیف العقل، کہ یہ عقل مند لوگ نہیں ہیں، ان جیسا بننے کے لیے ہمیں کہتے ہیں ہم ایسا ایمان کیوں لائیں، یا ہم وہ تو بے وقوف ہے ہم ایمان لائیں ہی کیوں۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا دفاع کیا، اور قرآن کریم میں پورے 1200 آیات ہیں جس میں صحابہ کرام کا دفاع کیا گیا۔ یہاں بھی صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا اللہ رب العزت نے الا انہم هم السفہاء، نادان تو یہ لوگ ہیں جو دنیا کے عارضی مفاد کی خاطر چند روزہ زندگی کو ہی اپنا عزیز مفاد سمجھتے ہیں اور اسی میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ خود نادان ہے۔ صحابہ کرام تو بڑے عقل مند ہیں جنہوں نے آخرت کے مفاد کو مد نظر رکھا اور حق کا ساتھ دیا، کیونکہ حق کا ساتھ دینے والا بہرحال جیتتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔
چاہے وہ میدان کے اندر شہید ہی ہو، باطل کے ساتھ دینے والا خسارے میں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو فتح یاب سمجھے یا میدان میں فتح پا جائے، کیونکہ فانی اور باقی کا فرق ہے۔ صحابہ کرام نے باقی کو ترجیح دی اور یہ جاہل ہیں اور یہ فانی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کی چوتھی قباحت، یہاں تک 3 قباحتیں بیان ہوئی، چوتھی قباحت ان کی یہ ہے کہ جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں اپنی شیاطین کے ساتھ۔ شیاطین جو ہے نا یہ شیطان کی جمع ہے، اور یہاں مراد شریر اور مشتعل مزاج، ہر وہ بندہ جو شریر ہو، مشتعل مزاج ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنوں میں سے ہو، شیاطین الجن والانس دونوں قسم کی یہاں مراد ہے۔ مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو ان کے رؤسا ہیں، یعنی ان کے سردار ہیں۔ جب خلوت میں جاتے ہیں، جب تنہا ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف تو کہتے ہیں ان معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ادھر مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ادھر اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہی ان کی یہ چیز ہے جس کو ان کی منافقت سے تعبیر کیا گیا کہ یہ دونوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں نا یہ بڑا زمانہ ساز ہے، تو یہاں یہ تعبیر کی گئی کہ یہ وہاں بھی ایسا ہی یعنی یہ منافقین تھے آقا علیہ السلام کے دور میں، یہ منافقین کی ایک قسم بیان کی گئی اور ان کی ایک علامت بیان کی گئی ہے، مومنوں کے سامنے کہنا تمہارے ساتھ ہے اور اپنے رؤسا کے سامنے کہنا تمہارے ساتھ ہے۔ ہوتے ہی اپنے رؤسا کے ساتھ ہی تھے لیکن بظاہر اپنے آپ کو مومن شو آف کرواتے تھے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو کہ پھر ان کو وہ مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم نے وہاں جا کے جو کلمہ پڑھا ہے نا، وہ اہل ایمان کو جا کے جو کہہ دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، حزین مذاق کے طور پہ ہم نے انہیں کہہ دیا ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم یوم آخرت کو مانتے ہیں، یہ تو مذاق کے طور پہ کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنسی وہ نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استہزاء کس طرح کر رہے ہیں کہ یہ تو خوش ہیں کہ ہماری حالت دن بدن اچھی ہوتی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے یہ ہلاکت کی گڑے میں جا رہے ہیں۔ جس دن نتیجہ واضح ہوگا تو پتہ چلے گا یہ صحیح راستے پر چل رہے تھے یا غلط راستے پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس استہزاء کا جواب ہے کہ دل لگی تمہاری نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ استہزاء کرتا ہے کہ تم اس طرح سے گمراہی کی طرف بڑھتے جا رہے ہو کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ آگے جو 2 مثالیں ہیں اس کا ترجمہ دیکھیں۔ مثلہم، ان کی مثال اس طرح ہے، کمثل الذی استوقد نارا، کمثل جیسے مثال الذی شخص کی استوقد جس نے جلائی النار آگ، فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا ما جو حولہ اس کے ارد گرد تھا اس آگ کی وجہ سے، تو ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں، اس حال میں لا یبصرون کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون یہ لوٹیں گے نہیں۔ ایک مثال اللہ نے یہ بیان فرمائی، او یا مثال کسیبن جیسے بارش ہے، من السمائی آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں تاریکیاں ہیں، ورعد کڑک ہے، وبرق چمک ہے، اس تاریکیوں سے، اس کڑک سے اور بارش کی چمک سے اور بجلی کی چمک سے بچتے ہوئے، یہ جعلون وہ ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلیوں کی اس بجلی کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت سے کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یکاد قریب ہے البرق چمکنے والی بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کی روشنی کو، کلما اضاء لہم جب کہ روشن ہو جاتا ہے ان کے ارد گرد، یعنی اس بجلی کی چمک کی وجہ سے ان کا ارد گرد جب روشن ہو جاتا ہے، مشوا فیہ تب وہ اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب وہ چمک کی وجہ سے چمک ختم ہو جاتی ہے بجلی کی، ازلما تاریک ہو جاتا ہے، علیہم ان پر سما، قامو تو وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، ولو اگر اور لو اگر شاء اللہ اللہ چاہے، لذهب لے جائے بسمعہم ان کی کانوں کی سماعت، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کی بصارت، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی یہ جو آپ کے سامنے میں نے مثالیں بیان کی ہیں، پچھلی آیات میں منافقین کے مختلف احوال تھے، ٹھیک ہے، اب اگلی آیات میں انہی کے حال کو مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا۔ کن کے حالات کو؟ منافقین کے حالات کو۔ منافق یاد رکھیں اصل میں 2 طرح کے تھے زمانہ نبوت میں۔ مفسرین نے جو اپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے، بعض تو ایسے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کو اپنے دل میں کفر کے ساتھ اقرار تھا، یعنی وہ اپنے دل میں کفر کے بارے میں ہی مطمئن تھے، انہیں کوئی تردد نہیں تھا، ہاں وہ کہتے تھے ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے تھے ہم کافر ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے یعنی وہ کافر تھے۔
ایک وہ قسم ہے جن کے دل میں کفر تھا اور ظاہر ایمان کرتے تھے اور اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، یہ منافق ہیں۔ دل میں کفر تھا، بظاہر اپنے آپ کو یہ واضح کرواتے تھے لوگوں میں کہ ہم ایمان والے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور دل میں ان کے کیا تھا؟ کفر تھا۔ دوسرے وہ ہیں جن کے دل میں کفر تھا لیکن وہ کبھی کبھی تردد میں آ جاتے تھے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ان کے اندر تردد کی کیفیت آ جاتی تھی، شک کی کیفیت آ جاتی تھی۔ یہ دونوں مثالوں میں انہی دو گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلی مثال میں منافقوں کا، ان منافقوں کا جن کے اندر جو ہے چھپا ہوا کفر تھا، بظاہر وہ اپنے آپ کو یہ لوگوں میں واضح کرواتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ مومن ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے اندر تو کفر تھا ہی لیکن کبھی کبھی وہ تردد میں آ جاتے تھے اپنے کفر کے بارے میں، مانیں یا نہ مانیں، ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ تو پہلی مثال کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے جیسے ایک شخص آگ جلاتا ہے اور اس لیے جلاتا ہے کہ وہ بھی اور اس کے ارد گرد والے لوگ بھی اس کی روشنی اور گرمی سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ آگ میں یہی تو مقاصد ہوا کرتے ہیں نا۔ پہلے زمانے میں جب چراغوں کا سلسلہ نہیں تھا تو لوگ روشنی حاصل کرنے کے لیے بھی آگ جلاتے تھے، اور جیسے اپنے ہاں قریب زمانے میں بھی دیوں کا رواج رہا کہ دیا بھی ہوتا تھا، آگ بھی جو انسان روشنی حاصل کرنے کے لیے جلاتا تھا، اور باہر جانے والے مسافر جنگل میں رہنے والے تو باقاعدہ لکڑیاں جلا کر روشنی حاصل کرتے تھے۔ تو گرمی کا حاصل کرنا بھی مقصود ہوتا تھا اور روشنی کا حاصل کرنا بھی مقصود ہوتا تھا۔ جلانے والے کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی فائدہ اٹھائے اور اس کے ساتھی بھی اس کی روشنی اور گرمی سے فائدہ اٹھائیں۔ آگ جل پڑی اور ارد گرد روشن ہو گیا، جس وقت ان کے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو یکدم آگ بجھ گئی اور وہ ہر قسم کے فائدے سے محروم ہو گئے۔ یہ ایک مثال دی ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ اس قسم کا شخص جس نے آگ جلائی کسی فائدے حاصل کرنے کے لیے جلائی، لیکن جب فائدہ حاصل کرنے کا موقع آیا وہ آگ بجھ گئی تو انتہائی درجے کی ناکامی کی صورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اب مطابقت کیسے ہوگی لوگوں کے ساتھ، یہ منافقین کے ساتھ، کہ ان لوگوں نے اپنی زبان سے ایمان کو ظاہر کیا، دل میں کفر چھپایا، اور ظاہر اس لیے کیا تھا کہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن جب مریں گے تو مرتے ہی ان کا یہ نور بجھ جائے گا، اور وہ ایمان جس کے ذریعے ظاہری طور پر انہوں نے ایک روشنی مہیا کرنے کی کوشش کی تھی وہ ان کے لیے کسی قسم کے کام نہیں آئے گی۔ اور یہ گروہ جنہوں نے اپنے دل کے اندر کفر کو چھپایا ہوا ہے، جیسے پہلے ان کافروں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر کر دی، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، اس لیے یہ لوگ کسی صورت میں بھی سمجھتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کے بیکار کان ہیں، کانوں سے باتیں سن کر ان کا دل متاثر نہیں ہوتا، زبان سے یہ گونگے ہیں، حق بات اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتے۔ یہاں گونگا ہونا یہ مراد نہیں ہے کہ بول نہیں سکتے، مطلب یہ ہے کہ حق بات کہہ نہیں سکتے، ان کے کان میں آواز جاتی ہے سن نہیں سکتے، یعنی ہر وہ بات جس سے وہ متاثر نہیں ہوتے۔ کان میں آواز جاتی ہے، حق بات انہیں متاثر نہیں کرتی۔ آنکھوں سے حق بات دیکھتے ہیں، آنکھیں ان کی حق بات سے تاثر لیتی نہیں ہیں، یعنی صحیح بات کو قبول نہیں کرتے۔ تو یعنی اگر کوئی شخص بات تو سنتا ہے، اس کے کان میں آواز تو جاتی ہے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بہرا ہے، یہاں اسی کو بیان کیا گیا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اب دوسری مثال بیان کی گئی ہے مترددین کی، ٹھیک ہے، دوسری مثال بیان کی گئی ہے مترددین کی۔ مترددین سے مراد ہے شک کرنے والے۔ آپ یوں سمجھیں کہ چند آدمی سفر کرتے ہیں، رات ہے، بادل چھا گئے، زور کی بارش ہے۔ اب اس مثال کو اپنے ذہن میں لائیں تھوڑا سا تصور کر کے۔ ایک تاریکی رات ہے، تاریک رات ہے، اندھیرا ہے، اس کے اوپر بادل بھی آ گئے، پہلے ہی اندھیری اور رات تھی، اوپر سے بادل بھی کیا ہوتے ہیں؟ سیاہ ہوتے ہیں۔ پھر جس وقت زور سے بارش آئے گی نا تو پانی کے گرنے کے ساتھ تیسری تاریکی آئے گی، پہلی رات کی تاریکی، ٹھیک ہے، دوسری بادل کی تاریکی، اور تیسری بارش کی تاریکی، ٹھیک ہے، تاریکیاں ہی تاریکیاں جمع ہو گئی، بالکل اندھیرا ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایک مثال بیان کی گئی نا سورہ نور میں بھی ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، کہ ایسی طریقے ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ بھی باہر نکالیں تو اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتے، ایسی طریقے ہے۔ تو اس طرح سے تاریکیاں ہی تاریکیاں اکٹھی ہو گئی، رات کی تاریکی، اس کے اوپر بادل چھا گئے، پھر زوردار بارش ہو گئی، یہ تاریکیاں ہی تاریکیاں ہو گئی۔ سفر میں جا رہے ہیں اور یہ حالت آ گئی، اور ادھر بادلوں کے اندر کڑک ہے، بجلی چمکتی ہے، اس بجلی کے گرنے کا اندیشہ ہے۔ اب یہ لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں، جس وقت زور سے کڑک آتی ہے، موت کا ڈر ہے، کہیں بجلی گرنے کی وجہ سے مر نہ جائیں، تو یہ اپنی انگلیاں کانوں میں دے کر اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ انگلیاں دیتے ہیں کانوں میں بجلی کے ڈر سے،
کڑک جس وقت آتی ہے تو خوف زدہ ہو کر اپنے کان بند کر لیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں، جب بجلی چمکتی ہے اور راستہ ذرا تھوڑا سا نمایاں ہوتا ہے تو آگے کو چل پڑتے ہیں، جس وقت تاریکی چھا جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر حیران ہو کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو بارش کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ان کی پریشانی کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ مثال سمجھ لی۔ اب اس مثال کو اللہ نے جو مثال ان کو جو منافقین کے ساتھ، مترددین کے ساتھ جو اس کی مثال دی ہے، ان کو تشبیہ دی ہے، اس کو سمجھیں کہ بعض لوگ اسی قسم کے ہیں۔ قرآن کریم ایسے ہے جیسے آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بارش اتاری، اس کے اندر جو وعیدیں ہیں اور دنیا اور آخرت کے عذابوں کا جو تذکرہ ہے، اس سے وہ لوگ خوف زدہ بھی ہوتے ہیں اور پھر اس سے بچنے کے لیے کوئی وہمی سی تدبیریں بھی اختیار کرتے ہیں۔ جب اس کی قبول کرنے میں ذرا سا نفع معلوم ہوتا ہے تو قدم آگے کو بڑھاتے ہیں، اور جب اس دین کی قبول کرنے میں کوئی مصیبت یا تکلیف نظر آتی ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں، پیچھے کو ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تردد کی کیفیت ہے، اس کو اس مثال کے ساتھ واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید سنا دی گئی ہے کہ انکار کرنے والے جتنے ہیں یہ سب اللہ کے احاطے میں ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، ابھی آپ کے سامنے یہ پڑھا نا، اللہ رب العزت کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح کوئی شخص گرنے والی کڑکنے والی بجلی سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے کے نہیں بچ سکتا، یہ ایسے ہی ایک وہمی سی تدبیر ہے۔ جب بجلی گرے یا بجلی کڑکے، کوئی کہے میں اپنے کانوں میں انگلیاں دے دوں گا یا دے دوں گی اور آواز نہیں سنوں گی اور نہ بجلی کا شکار بنوں گی، اس قسم کی تدبیروں کے ساتھ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اگر اللہ چاہے ان کی آنکھیں بھی ختم کر دے، ان کے کان بھی ختم کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو یہاں ان کو وعید سنائی گئی۔ تو یہ مثال ان لوگوں کی ہو گئی جو متردد قسم کے ہیں، اور یہ وعیدیں ہیں قرآن کریم کی کو جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی دنیا اور آخرت کے عذاب کے ساتھ جو وعیدیں سنائی جا رہی ہیں، ان سے کچھ ڈرتے بھی ہیں، اور جب کچھ نفع کی توقع ہوتی ہے تو آگے بڑھ کر اس کو قبول بھی کر لیتے ہو، جہاں ان کو ختم ہوتا ہوا نظر آئے نفع تو وہاں سے متردد ہو جاتے ہیں، قدم کو روک لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے او کسیب من السماء سے لے کے واللہ محیط بالکافرین تک ان مترددین کی مثال بیان فرمائی۔ تو یہیں تک آج الحمدللہ ہم مکمل کرتے ہیں۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔